کہ ہمارے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے. افسوسناک بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ جنگ چھڑ گئی. ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان اور آپس میں برسر پیکار ہو گئے. اصل وجہ ان سے بار بار ہم نے درخواست کی، آج نہیں بلکہ اس وقت بھی جب امریکہ کے ساتھ جنگ جاری تھی، اس وقت بھی یہ لوگ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے تھے اور اس کو جہاد کا نام دے دیتے. بغاوت کو جہاد کا نام دیا ہوا تھا. اس وقت بھی ہم نے کھل کر یہ بات کہی کہ یہ ناجائز اور حرام کام کر رہے ہیں. لیکن اور اس وقت ہم نے افغانستان کے طالبان سے، چونکہ ہمارے بہت اچھے قریبی روابط تھے، ہم نے ان کی حتی الامکان اپنے بس میں جتنا تھا امریکہ کے خلاف ان کی مدد کی اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. اس وقت بھی ہم ان سے جب درخواست کرتے تھے کہ آپ یہ ایک مرتبہ یہ جو آپ کے بناوٹی طالبان ہے، تحریک طالبان پاکستان کے نام سے، آپ سے ان کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. تو ہم کہتے تھے ایک مرتبہ کم از کم آپ ان سے برات کا اظہار کر دیں، کیونکہ آپ کا نام استعمال کر دیں. لیکن بار بار کہنے کے باوجود اور بار بار اس کا اقرار کرنے کے باوجود انہوں نے اس زمانے میں ان سے برات کا اظہار نہیں کیا. یہ رویہ ان کا افسوسناک ہے جو چلا آ رہا ہے، اور اسی رویے کی بنیاد پر اب یہ تحریک طالبان پاکستان کرنے والے ٹی ٹی پی جس کو کہا جاتا ہے، یہ اپنا امیر المومنین انہی کو کہتی ہے اور انہی کا نام استعمال کرتی ہے، اور پھر انہی کی زمین سے ہمارے اوپر آ کر حملہ آور ہوتی ہے. یہ سلسلہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے. یہ ہمیں شکایت افغانستان سے مدتوں سے ہے، اب بھی ہے، لیکن اس شکایت کے لیے ہمارے نزدیک آپس میں جنگ کر لینا، جنگ ٹھان لینا، یہ کوئی اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اس سے نہ پاکستان کا فائدہ نہ اس سے افغانستان کا فائدہ، اس سے صرف دشمنان اسلام کو فائدہ ہوگا. اور افسوس یہ ہے کہ یہ جنگ رمضان کے مہینے میں شروع ہو گئی. کس نے پہل کی، کس نے جواب دیا، اس بحث سے قطع نظر. لیکن رمضان کے مہینے میں قرآن کہتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی دوسرا بھی تمہارے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے، لڑائی کرے، تو تم کو میرا روزہ ہے، میں اس وقت رمضان کے اندر تم سے لڑائی نہیں کروں گا. مگر یہاں رمضان کے اندر بھی چھڑ گئی ہے، تو انتہائی افسوس ہوتا ہے. اور ہونا یہ چاہیے تھا. میں آپ سے آج حقیقت بھی عرض کر دوں کہ یہ جو فسادی گروہ ہیں، چاہے وہ ٹی ٹی پی کے نام سے ہوں، تب نتنیاہو دونوں کی اسرائیل میں ملاقات ہوئی ہے، اور اسرائیل کی طرف سے نریندر مودی کو اسرائیل کا سب سے بڑا اعزاز دیا گیا ہے، اور دونوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا ہے. معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم ایک مشترک فنڈ بنا رہے ہیں، اور اس فنڈ کے ذریعے ہم دونوں افغانستان کے اندر افغانستان کی مدد کریں گے پاکستان کے خلاف. کل ہی یہ معاہدہ، کل یا پرسوں، ایک آدھ دن کے اندر یہ معاہدہ ہوا. اب آپ اندازہ کریں
افغانستان کی مدد کون کر رہا ہے؟ اسرائیل اور ہندوستان. ان کی مدد سے مدد کیوں کر رہے ہیں؟ اسرائیل مدد کر رہا ہے، انڈیا مدد کر رہا ہے، افغانستان کی کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ پاکستان ایک کھٹکتا ہے ان کی نگاہوں میں کہ اگر کسی وقت موقع آیا تو یہ ملک ہے جو ہمارا دشمن ہے، لہذا جو ہمارے دشمن کا دشمن بن جائے وہ ہمارا دوست ہے. یہ باقاعدہ اعلان ہو گیا ہے. تو بہرحال ہم ناظرین کرام، امید ہے آپ حضرات نے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ بیان مکمل اور آخر تک سنا ہوگا، اور اس بیان سے کیا نتیجہ اور ہم عوام کو، عام لوگوں کو کیا نصیحت ملتی ہے اس کا بھی آپ حضرات کو علم ہوگا. لیکن میں کچھ خلاصہ اس بیان پر تجزیہ پیش کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اس میں مولا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ایک پائے کے عالم ہے، بلند مرتبہ رکھتے ہیں علمی میدان میں، عملی میدان میں. تو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ فرمایا، پہلی بات کہ پاک و افغان کا جو جنگ ہوا ہے اور جو شروع ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں. قصور کس کا، غلطی کس کی، لیکن یہ اچھی بات نہیں کہ یہ دو مسلمان برادر ملک آپس میں لڑے. اور یہ بھی بتایا کہ یہ کیوں شروع ہوا، اس میں قصوروار کون ہے، کون سی تنظیم گروہ اس میں قصوروار ہے، اس کی نشاندہی کی. اور ساتھ میں یہ کہا کہ میں نے امارت اسلامیہ کو بارہا سمجھایا، بارہا ان سے میں نے مطالبہ کیا کہ اس مخصوص گروہ سے برات کا اعلان کیا جائے، لیکن وہ برات کا اعلان نہیں کرتے. ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ یہ ان کی سرپرستی کرتے ہو. لیکن اس صورت میں رمضان کا مہینہ، رمضان جیسے بابرکت مہینہ ہے، اس میں مسلمان ملکوں کا آپس میں لڑنا یہ کوئی اچھی بات نہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپس میں بیٹھے اور اس مسئلے کو حل کرے. اگر اس مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا تو اس میں مسلمانوں کا ہی نقصان ہوگا، اور فائدہ اس میں اسرائیل، انڈیا، امریکہ کا ہوگا، نہ کہ افغانستان یا پاکستان کا. ان دو مسلمان ملک کا بہرحال دونوں صورتوں میں نقصان ہوگا، اور دوسری جانب امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کا ہی اس میں فائدہ ہوگا. تو اللہ رب العزت ہم ان جیسے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ان جیسے اکابر کی قدردانی نصیب فرمائے.